بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ میرے بھائیوں، دور حاضر میں حالات ایسے چل رہے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں قرار پکڑے۔ گورنمنٹ کا اعلان بھی یہی ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے گھر میں قرار پکڑنا چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس ایسی مہلک اور خطرناک بیماری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمائے کہ جب طاعون پھیل جائے تو سب لوگ اپنے گھر میں قرار پکڑو صبر کرتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کے اوپر تمہیں شہید ہونے کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ انسان اس بیماری میں ہلاک ہو گیا تب بھی وہ شہید ہے، اور اگر زندہ رہا تب بھی وہ شہید کا درجہ اس کو دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہیں، جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، ہمیں اس بات کی طرف گامزن اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے، صبر کرتے رہیں گے، شکر ادا کرتے رہیں گے، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت ہمیں جنت شہید ہونے کا درجہ عطا فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا حدیث ہے کہ گھر میں بیٹھنا بھی باعث ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھیے اور مسافہ نہیں ملانا۔ اگر آپ سے کوئی ملانا چاہتا ہے مسافہ، تو مسافہ ملانے سے گریز کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ارے ہم سے زیادہ بھروسہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اللہ کے اوپر۔ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک وفد پیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں آیا۔ ان میں سے ایک آدمی جذام کا مریض تھا، اس نے آقا سے ملنے کی تمنا ظاہر کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ وہیں رہو، میرے پاس مت آؤ، میں نے آپ کی بیعت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سامنے بھی آنے نہیں دیا۔ میرے بھائیو، ہم سے زیادہ بھروسہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اللہ کے اوپر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کو بھروسہ نہیں تھا؟ ارے ہم سے زیادہ بھروسہ تھا، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے آپ کی وہیں سے بیعت کر لی، آپ میرے سامنے مت آؤ۔ پتہ چلا کہ یہ جو بیماریاں ہیں ہمیں احتیاط رکھنی ہے، اور جو اس قسم کا بیمار ہو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ فرماتے ہیں۔ میں آپ کو اس آیت کی روشنی میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اٹلی کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کرونا وائرس کا مریض تھا۔ جب وہ مرنے لگا اس نے ڈاکٹر سے التجا کی اور کہا کہ میں اپنے پریوار سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اس حال میں آپ کو وہاں آپ سے ان کی ملاقات ہونے نہیں دیں گے۔ اس نے اصرار کیا، مرنے والے نے اصرار کیا، تب ڈاکٹر نے بات مانی۔ ڈاکٹر ہسپتال کو صاف شفاف کیا اور پھر اس مریض کے گھر والوں سے بات کی، ان کو فون سے کال کی اور ان کو کہا کہ آپ کا مریض آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بیٹے کو فون کیا، بیٹے نے کہا کہ ہم باپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ بیوی کو فون کیا، بیوی نے بھی انکار کر دیا۔ بیٹی کو فون کیا، بیٹی نے بھی فون کاٹ دیا اور کہا کہ ہم اپنے پاپا سے ملنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ دن چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یوم یفر المرء من اخی، کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن کے انسان مرء من اخی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وہ امی و ابی، اور اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنے دوست سے دور بھاگے گا، اور اپنے وصائبتی وبنی، اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ مقام ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے ایسے مقام سے، کہ یہ ایسا مقام ہے کہ اس بیماری میں جو انسان مر جاتا ہے نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے اور نہ نماز جنازہ۔ میرے بھائیوں، امت کے غیور نوجوانوں، اٹلی کے اندر 10 دن تک لاشیں پڑی رہتی، کوئی اٹھانے والا نہیں، کیونکہ ان کو کوئی چھو نہیں رہا ہے۔ وہاں پر گورنمنٹ نے 5 مشینیں لے کر منگوائی ہیں۔ وہ مشینیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر مردے کو ڈال دیا جاتا ہے اور ذرا سی دیر میں، منٹ سیکنڈ میں اس کو جلا کر خاک کر مٹی براک کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی مہلک بیماری کہ ساری دنیا، چائنا، اٹلی، بڑے بڑے ممالک، امریکہ وغیرہ میں یہ بیماری چل رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو ایسے لوگ تھے، سپر پاور لوگ تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کے اوپر یہ آفت صرف اور صرف اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے مذہب اسلام کو مٹانے کی ناکام سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे भाइयों, इस्लाम के पीछे पड़ने वाले कान खोल करके सुन लो कि तुमसे पहले बहुत सारे फिरौन आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको गर्क कर दिया, सबको खत्म कर दिया। इस्लाम क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह, मुसलमान क़यामत तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे गुय्यर नौजवानों, आखिर में एक इल्तिमास है, जो हमारी ज़िंदगी चली आ रही है, जो कुछ हम बाकी रह गए हैं, मस्जिदें हमारी बंद हो चुकी हैं, मेरी गुजारिश है कि आप नमाज़ पढ़ें, अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाएं, ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहें, मोबाइल फ़ोन वगैरह नीचे रख दें, बल्कि तिलावत को अपना अहम पेशा बना लें, तिलावत में मशगूल रहें और पांचों नमाज़ें अपने बच्चों को पढ़ाते रहें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, अमल सलो तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बे करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिम की हिफाज़त फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।